والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأتوب وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے توبہ کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی گئی تھیں اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ انشاءاللہ آج سے آپ کے سامنے توبہ کے سلسلے میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی گئی اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، واللہ انی لأتوب فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم اللہ تعالیٰ کی، بے شک میں دن میں 70 مرتبے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو المعیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَتُوبُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ 100 مرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم اللہ تعالیٰ کی، میں ایک دن میں 100 مرتبے اللہ تعالیٰ سے یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں. یہ دو حدیثیں، ان دو حدیثوں سے مجھ کو اور آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت جن کے اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد یا سورہ فتح کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے نبی، ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء امام الاتقیاء ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے گناہ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائے. آپ کا مسئلہ دیکھو، اس مسئلے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کتنا اپنے گناہوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنی مرتبہ گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے. رہا آج ہمارا مسئلہ، ہم اور آپ اپنے سر تا پیر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے سلسلے میں ہم لوگ نظر انداز اپنے آپ کو کر لیتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی کا معاملہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبے، بعض روایتوں میں دن میں 100 مرتبے سے زیادہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں سے معافی طلب کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، اور گناہوں سے معافی طلب کرنے والا ہی حقیقی معنی میں اللہ کا متقی بندہ ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کے سلسلے میں فکر مند ہو. ایک تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ توبہ و استغفار پر استمراری ضروری ہے، کیونکہ آدمی کو شعور نہیں ہوتا کہ گناہ اس سے کب واقع ہو سکتا ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اس سے شعوری طور پر لا شعوری طور پر اس سے گناہ واقع ہو سکتا ہے. اسی لیے آدمی کو ہمیشہ توبہ و استغفار کے سلسلے میں ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. کیوں؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی توبہ و استغفار میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے
تو شعوری طور پر بھی اگر اس سے گناہ ہو جائے یا لاشعوری طور پر بھی اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ و استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے نکلتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معلم الخیر تھے، لوگوں کو آپ خیر کی باتیں بتاتے تھے، خیر کا علم لوگوں کو آپ دیا کرتے تھے، اپنے اقوال کے ذریعے سے بھی اپنے افعال کے ذریعے سے بھی۔ دیکھیے اس حدیث میں لفظ کیا ہے؟ انی لاتوب فی اليوم، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دن میں 70 مرتبے اور 100 مرتبے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ حدیث سے یہ لفظ نکلا کہ انی لاتوب فی اليوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتے وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی طرف لوگوں کو توجہ بھی دیا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں اس کا علم یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم الخیر تھے، خیر کی باتیں آپ سکھاتے تھے۔ کیسے سکھاتے؟ اپنے اقوال کے ذریعے سے بھی اپنے افعال کے ذریعے سے بھی۔ چوتھا بڑا اہم مسئلہ اس حدیث سے میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے والا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک داعی کو چاہیے، آج ہمارے پاس الحمدللہ نوجوانوں کے اندر علم ہے، ماشاءاللہ پڑھائی ہے اور ان کے پاس احادیث کا بھی علم ہے۔ اس حدیث سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ داعی کو چاہیے جب کسی آدمی کو خیر کا حکم دے، کسی نیکی کا حکم دے، تو داعی کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس کام کو کرے، پھر بعد میں اس کام کی ترغیب آدمی کو دلائے۔ اور اسی طریقے سے ایک داعی کو یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ کسی کام سے لوگوں کو روکے سب سے پہلے وہ اس کام سے رکے، اس کے بعد پھر لوگوں کو اس کام سے رکنے کا حکم دے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی اس حدیث میں آپ کو کیا بات معلوم ہوئی؟ انی لاتوب فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آپ نے یہ بات بتائی کہ بے شک میں خود اللہ کے سامنے دن میں 70 مرتبے 100 مرتبے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے اپنے آپ عمل کی گواہی دے رہے ہیں، دیکھو میں خود اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوں۔ تو داعی کو چاہیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جب بھی کسی بات کے لوگوں کو حکم دے سب سے پہلے اس کام کو کرے، اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے اس کام کو کرنے کا حکم دے۔ اسی طریقے سے جب لوگوں کو کسی چیز سے روکے تو سب سے پہلے داعی اس کام سے رکے، پھر اس کے بعد لوگوں کو اس کام سے رکنے کا حکم دے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ بھی جان لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بار بار ہم اللہ کے سامنے اتنے مرتبہ استغفار طلب کیوں کریں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ استغفار ایک ایسی دولت ہے جو بڑی انمول ہے، یہ دولت بڑی انمول ہے۔ کہتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی آدمی استغفار کو اپنی عادت بنا لے، اپنا شیوا بنا لے، جعل اللہ من كل هم فرجا، اللہ تعالی ہر تنگ راستے سے اس آدمی کے لیے اللہ تعالی راستہ نکالتے ہیں۔ من كل ضيق مخرجا، کتنے بھی راستے بند ہو جائے لیکن اللہ تعالی اس کے راستہ نکالتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ حَمٍ فَرَجًا، اگر آدمی کتنا مصیبت میں کیوں نہ ہو، کتنا غم اور پریشانی میں لاحق کیوں نہ ہو، لیکن جب کوئی آدمی استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو اللہ تعالیٰ خوشی میں تبدیل کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ استغفار ایک ایسی دولت ہے کہ اگر کوئی آدمی کو اللہ تعالیٰ اگر دنیا والے اس کے رزق کے دروازے بند کر دے، لیکن جو آدمی استغفار اللہ سے طلب کرتا ہے یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی عادت آپ بنا لیں، سعودی عرب وغیرہ آپ جب جاتے ہیں تو باقاعدہ وہاں کے شارے پر، وہاں کی روڈوں پر باقاعدہ اس طریقے کے بورڈ لگائے ہوتے ہیں، استغفر اللہ وغیرہ وغیرہ کے بورڈ، تاکہ ایک مسافر آدمی جب سفر کرے تو وہ استغفار جب بھی طلب کرتا ہے راستے سے مشکل تکلیف دہ چیزیں اس سے ہٹ جاتی ہیں۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے جب کبھی بھی اپنے راستے میں یا جہاں کہیں بھی ہو
استغفار کا اپنی عادت بنا لے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو، اس سے حادثات کو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث جو آج کے درس کا ایک پیغام تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ نے باتیں سمجھ لی ہوگی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔